بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مبارک کے حوالے سے مورخین اور محققین میں دیگر واقعات کی مانند اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ پہلے سال 90 میں پیدا ہوئیں، جس وقت اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس تھی، اور عیسوی تقویم کے حساب سے یہ 611 عیسوی بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ظہور نبوت سے 5 سال قبل آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، یعنی اس وقت اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 50 برس تھی، اور یہ وہ دور تھا جبکہ اہل قریش خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کر رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 جمادی الاخر میں ہوئی۔ بعض مورخین و محققین کے نزدیک آپ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جبکہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 41ویں برس کا آغاز تھا۔ اس حوالے سے آپ کی کل عمر مبارک 24 برس چند ماہ بنتی ہے۔ تاریخ کی بے شمار کتب کا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت نبوت کی اولین برس میں ہوئی، جبکہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 41ویں برس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اپنی مکمل تحقیق کے نتیجے میں ذہبی کے اس قول کو قابل ترجیح تصور کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 24 برس ہی درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور بچپن کے بارے میں جاننے سے قبل یہ ضروری ہے کہ اس ماحول کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کر دیا جائے جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن گزرا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن بے حد خوشگوار یادوں سے مزین نہیں تھا، بلکہ ایک پرآشوب دور تھا۔ شروع میں اسلام کی تبلیغ کے لیے خفیہ طریقے بروکار لائے جاتے تھے جو اگرچہ مشرکین عرب کو ناگوار گزرے تھے، لیکن وہ طیش میں نہیں آتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 2.5 برس ہوئی تو اس وقت کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کے کام کا آغاز ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو پہلے امتوں کی بربادی کا احوال بتایا اور ان کے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے توحید خداوندی کا اعلان فرمایا اور قیامت کا تصور اجاگر فرماتے ہوئے آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ صدیوں سے بت پرستی میں مبتلا اور اپنی جھوٹی اناؤں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ ایک عظیم پریشانی اور عذاب تھا۔ پھر بھلا وہ کیسے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ کی زندگی گزارنے دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بت پرستی سے منع فرمایا اور توحید الہی کی جانب آنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں جس کا وعدہ تم سے پہلے امتوں کے نبیوں نے کیا تھا۔ کفار عرب نے جب اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سنا اور اپنے تراشے ہوئے بتوں کی مذمت تذلیل کا اعلان سنا اور سینکڑوں خداؤں سے دستبردار ہو کر محض ایک خدائی عبادت کرنے کا حکم سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور حضرت ابو طالب کے سوا تمام کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور جو گنتی کے چند لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو نت نئی اذیتیں دینے لگے۔ واضح رہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ بعض تو غلام تھے اور بعض بے یار و مددگار اور انتہائی کمزور اور بے بس تھے۔ کفار مکہ ان نو مسلموں کی کمزوری سے مکمل فائدہ اٹھاتے اور انہیں شدید ترین جسمانی تکالیف سے دوچار کرتے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی کفار کے تشدد سے محفوظ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکے جاتے اور آنے جانے والے لوگ آوازیں کستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس راستے پر بھی کوڑا کرکٹ اور غلاظت بکھیر دی جاتی اور راستے میں کانٹے بھی بکھیرے جاتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کا آغاز اسی سنگین اور خوفناک اور دل دہلا دینے والی
والے ماحول میں ہوا۔ آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ محض چند برس کی بچی کے سامنے جب اس کے مکان پر پتھر گرائے جائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں غلاظت پھیلائی جائے اور کانٹے بکھیرے جائیں اور عین نماز کے دوران والد محترم کو ایذا دی جائے اور تشدد کیا جائے، اس بچی کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب یہ پھول سی ننھی منی بچی اپنے پیارے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھتی ہوگی اور اپنی والدہ محترمہ اور بڑی بہنوں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھتی ہوگی تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور کفار مکہ ایک جگہ براجمان تھے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس نے دیگر لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں قبیلہ سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ لہٰذا کفار مکہ میں سے بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اونٹ کی اوجڑی لا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں مبارک کے درمیان رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور کفار مکہ کھڑے ہنستے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ کسی نے اس واقعے کی اطلاع سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خبر سن کر عالم پریشانی میں بھاگتی ہوئی اپنے والد محترم کی جانب روانہ ہوئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی والد ماجد کے مبارک کندھوں پر رکھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور کفار کھڑے ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے فی الفور اونٹ کی اوجڑی کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے والد ماجد کے کندھوں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ کفار مکہ اس شرارت کی وجہ سے اللہ کے محبوب کا قلب مبارک صدمے سے دوچار ہوا اور نماز سے فراغت پا کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان کفار کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور مابعد ان سب کفار کی لاشوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے کے حوالے کر دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل گڑھے پر خدا کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔